دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہزارہ ڈویژن کو بے پناہ نعمتوں اور وسائل سے نوازا ہے، لیکن مجھے یہ دیکھ کر نہایت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے یا نوجوان نسل، یعنی کہ وہ بچے اور بچیاں جن کی عمر 20 برس سے کم ہے، ان میں 40% نہ تو اسکول اور کالجز کو پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں اور نہ ہی وہ کسی قسم کا روزگار کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گنت مواقع فراہم کیے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر یہ شعور ہی نہیں رکھتے کہ ان نعمتوں کا استعمال کس طریقے سے کر کے ہم نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں۔ اس وقت دنیا کے 195 میں سے 80 ممالک ایسے ہیں جن کا رقبہ ہزارہ ڈویژن کے رقبے سے کم ہے، اور 120 ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی ہزارہ ڈویژن کی آبادی سے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس بھی ہے اور ہمارے پاس اتنے بڑے وسائل ہیں کہ جن سے ہم بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کر کے یہاں سے غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف سیاحت کی صنعت کو ہی فروغ دیں تو صرف سیاحت سے ہی ہم ہزارہ ڈویژن سے غربت کا مکمل خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں افراد ہزارہ ڈویژن سیاحت کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس پورے پاکستان اور بیرونی ملک سے سیاح آ رہے ہیں اور مزید آنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں پیسے دے کے ہمارے پاس رہنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں پیسے دے کے ہماری ثقافت کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں پیسے دے کر ہمارے سادہ، دیسی اور ذائقے دار کھانا کھانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں پیسے دے کر ہمارے علاقوں کی سیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ خدا کی بھیجی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ ہم میں سے تو کئی نے اس کو انا اور عزت نفس کا معاملہ بنا لیا ہے۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں اور اس سیاحت کی صنعت کا فائدہ وہ چند ہوٹل اور ریسٹورانٹ مالکان اٹھاتے ہیں جو ان تمام سیاحوں کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹورزم کا سیزن ہزارہ ڈویژن کے بیشتر علاقوں میں 3 سے 4 مہینے کا ہوتا ہے، یعنی کہ مئی سے اگست تک، اور اس سیزن سے اگر کوئی بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ یا تو ٹرانسپورٹرز اور سپلائرز ہیں یا ہوٹلز اور ریسٹورانٹ کے مالکان۔ مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے جب میں ہر سال یہ دیکھتا ہوں کہ سیزن کے شروع میں ناران جیسی جگہ پہ 3-3، 4-4، 5-5 گھنٹے ٹریفک بلاک رہتا ہے اور گاڑیوں کی کئی کلومیٹر تک لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ آنے والے سیاح چاہتے ہیں کہ وہ اس ٹریفک سے نکل کر کسی پرسکون جگہ پہ جائیں، یا کئیوں کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش انہیں کچھ دیر کے لیے سڑک کے پاس بیٹھنے کی کوئی جگہ مل جائے جب تک اس ٹریفک میں کمی آ جائے۔ ان سیاحوں کے دل پکار پکار کر مقامی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں رہنے کے لیے کوئی سستی اور اچھی جگہ دے دو، ہم اس ٹریفک اور شور و غل سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن مقامی لوگوں کی غفلت سے مجبور ہو کر یہ لوگ ان ہوٹلز اور ریسٹورانٹس کا رخ کرتے ہیں جو کہ ناران شہر کے اندر ہیں۔ ہزارہ ڈویژن کے مقامی لوگ سیاحوں کا ذہن پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ یہاں آنے والے سیاح شہر کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں آنے کی بجائے پرسکون مقامات پہ بنے سادہ کمروں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں کھانا کھانے کی بجائے ہزارہ کے سادہ، دیسی اور روایتی کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہزارہ ڈویژن کی ثقافت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ شہر کی بجائے پرفضا مقامات پہ رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن ہم ان سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سیاحوں کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جن کے پاس بہت پیسہ ہے، اور یہ لوگ جب بھی سیاحت کے لیے نکلتے ہیں تو بڑے بڑے ہوٹلز میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ ان کا فوکس لگژریز کی طرف ہوتا ہے۔ ایسے سیاح بہت کم ہیں اور پاکستان میں ایسے سیاحوں کا تناسب 5% سے بھی کم ہے۔ سیاحوں کی دوسری قسم وہ ہے جو کہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سستی رہائش اور سادہ کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔
لیکن چونکہ ہزارہ ڈویژن کے ان علاقوں میں ان لوگوں کے لیے ایسی سہولیات میسر نہیں ہیں، لہذا یہ بھی مجبور ہو کر ان ہوٹلز اور ریسٹورانٹس کی طرف جاتے ہیں جن کے کرائے اور ریٹ بہت زیادہ ہیں۔ ہم ٹورزم کو بری طرح مس ہینڈل کر رہے ہیں۔ ہزارہ ڈویژن سے زیادہ اور خوبصورت ٹورسٹ ریزورٹ دنیا کے کسی علاقے میں نہیں ہے۔ لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کے لیے سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہیں۔ میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ٹورزم کا کاروبار شروع کرنا ہے تو آپ کو کسی قسم کا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ٹورزم کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے سامان سے اور اپنے گھر سے آپ ٹورزم کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ لوگ یہاں، میں دنیا کے کئی ممالک میں گیا، میں رشیا بھی گیا، میں افریقہ بھی گیا، میں مڈل ایسٹ بھی گیا، میں یورپ بھی گیا، اور میں نے زیادہ تر ٹائم وہاں ان لوگوں کے ساتھ گزارا جو دیہاتوں میں یا چھوٹے شہروں میں رہتے تھے۔ وہاں میں نے یہ دیکھا کہ ہر علاقے اور ہر محلے میں چند گھر ایسے ضرور ہیں کہ جن کے جو کمرے خالی ہیں وہ ان کو ڈیلی بیسس کے اوپر کرائے پہ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح ان گھروں میں کھانے کا ایک مینیو بنایا جاتا ہے، اور اگر وہاں پہ کرائے پہ رہنے والوں میں سے کسی کو کھانا چاہیے ہو تو اس کو اس مینیو کے مطابق کھانا دے دیا جاتا ہے۔ اس طرح پورا گھر مل کر سیاحوں کا خیال کرتے ہیں اور یہ ان کے لیے اضافی آمدنی ہوتی ہے۔ اگر ہم سب چاہیں تو ہم ہزارہ ڈویژن میں بھی ایسا ہی ماڈل فالو کر سکتے ہیں جس سے ہزاروں گھرانوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس چند ٹیبل ہیں، چند کرسیاں ہیں اور چند چارپائیاں ہیں تو آپ بھی سیاحت کا بزنس بآسانی شروع کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس موسم تو اچھا ہوتا ہی ہے، گرمیوں میں بھی ہزارہ ڈویژن کے سیاحتی مقامات پہ ایئر کنڈیشنر کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہمارے آس پاس کوئی تو گھر ایسا ہوتا ہی ہوگا کہ جو یہ چاہے گا کہ وہ لوگ کھانا بنائیں اور سیاح اس کھانے کو خرید کے کھائیں۔ ہم نے صرف چیزوں کو مینج کرنا ہے اور اس کے بعد سیاحت کی انڈسٹری آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ یاد رہے کہ ہزارہ ڈویژن میں 3 سے 4 مہینے میں سیاحت سے وابستہ افراد پورے سال کی کمائی کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہر سال 6 لاکھ سے زائد سیاح ناران کا رخ کرتے ہیں، اور یہ انہی 3 سے 4 مہینوں کے دوران یہاں آتے ہیں۔ ان علاقوں میں نارمل حالات میں 5,000 روپے میں ملنے والا کمرہ پیک سیزن میں 70,000 روپے میں بھی نہیں مل رہا ہوتا۔ اس طرح جو سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں انہیں کئی دفعہ 10 گنا زیادہ قیمت دے کے ان ہوٹلوں میں رہنا پڑتا ہے۔ ان علاقوں مزید لاکھوں افراد ناران اور ان سیاحتی مقامات پہ آنا چاہتے ہیں، لیکن پیک سیزن کے دوران بہت زیادہ ریٹ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں کا رخ نہیں کرتے۔ اگر ہزارہ ڈویژن میں ہری پور سے ناران، بابوسر اور کوہستان تک سڑک کے ساتھ ساتھ تمام گاؤں اپنے علاقے کو ٹورسٹ ریزورٹس میں تبدیل کرنا شروع کر دیں تو بڑی تعداد میں سیاح ان علاقوں کا رخ کریں گے، اور اس طرح بڑے شہروں میں ٹریفک کا پرابلم بھی حل ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر سال خیبر پختونخوا میں 1,80,00,000 سے زائد سیاح آتے ہیں۔ اگر ہم گاؤں لیول پہ ٹورسٹ ریزورٹس بنانا شروع کر دیں تو خیبر پختونخوا کے لاکھوں گھرانوں کو روزگار کے مواقع مل سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاحتی علاقوں کے باقی شعبوں کو بھی بھرپور فائدہ ہوگا۔ اس وقت ہمارے ہاں 3 سے 4 مہینے کا جو ٹورزم کا سیزن ہوتا ہے، اس دوران یہاں پیدا ہونے والے پھل اور سبزیاں مارکیٹ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہی۔ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بیشتر گاؤں یہاں پیدا ہونے والے پھل اور سبزیوں کو مارکیٹ تک نہیں لے جا سکتے۔ سستی رہائش اور سستے کھانے ہو جانے کی وجہ سے مڈل کلاس کا رخ بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے سیاحت کے دنوں میں یہاں کی طرف ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو آنے والے سیاحوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، جس وجہ سے ہمارے پھل، سبزیاں، جڑی بوٹیاں، لائف سٹاک، فشریز، ہینڈی کرافٹس، کریانے، میڈیکل سٹور، میکینکس، چائے کے کھوکے،
ہوٹلز، ریسٹورانٹس، گارمنٹس، ایڈونچر کلبز، ٹرانسپورٹ اور سپلائز، الغرض ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ گاہک خود ہمارے پاس بڑی تعداد میں آ رہے ہوں گے۔ تو ان 3 سے 4 مہینے میں تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے بزنس مین فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر ہم نے سیاحت یا ٹورزم کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ کراچی یا لاہور یا راولپنڈی سے آنے والے سیاح ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ سخت گرمی ہوتی ہے، اونچی اونچی بلڈنگز ہیں، شہروں میں شور و غل ہے اور قدرتی مناظر دیکھنے کو کم ہی ملتے ہیں۔ یہ لوگ اچھا موسم چاہتے ہیں جو ہمارے ہاں ہے، یہ قدرتی ماحول چاہتے ہیں جو ہمارے ہاں ہے، یہ اونچی اونچی بلڈنگ سے نکل کر کچھ ایڈونچرس جگہوں پہ جانا چاہتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، یہ شہر سے دور پرسکون ماحول میں جانا چاہتے ہیں جو ہمارے ہاں ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے دروازے ان کے لیے بند کر رکھے ہیں۔ دوستو، پچھلے دنوں میں ایبٹ آباد میں ہرنوئی پکنک اسپاٹ پہ گیا ہوا تھا، اور میں ہرنوئی پکنک اسپاٹ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ایک نہایت ہی خوبصورت جگہ پہ بیٹھ گیا جو دریا کے بھی بالکل ساتھ تھی اور سڑک کے بھی۔ تھوڑی دیر میں وہاں سے ایک غریب سا شخص گزرا اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس زمین کا مالک ہے اور وہ کل 360 کنال اراضی کا مالک ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے اس سے کہا آپ اس زمین کو ہرنوئی پکنک اسپاٹ کی طرح بہتر کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں کیسے کر سکتا ہوں، حکومت کچھ کرے تو کرے۔ میں نے اسے کہا حکومت نے تو آپ تک سڑکیں پہنچا دی، آپ کی زمین مین روڈ کے بالکل ساتھ ہے، دریا کے بالکل ساتھ ہے، اور اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی جگہ کو بہتر کرتے ہو اور یہاں سے پیسہ کماتے ہو۔ میں نے اسے کہا کہ آپ صرف ادھر چند کرسیاں اور ٹیبل ہی رکھ دیں اور چائے پانی کا انتظام کریں تو روزانہ آپ کے پاس سینکڑوں لوگ ادھر رکیں گے، چائے پانی پئیں گے اور اس سے آپ پیسہ کمائیں گے۔ اس نے جو جواب مجھے دیا وہ حیران کرنے والا تھا۔ اس نے مجھے کہا جی اتنی محنت کون کرے؟ دوستو، اگر ہم نے اپنی تقدیر بدلنی ہے تو ہم نے خود محنت کرنی ہوگی۔ ہم نے سیاحت کے مقابلے میں نئے سے نئے آئیڈیاز اور نئے سے نئے پروجیکٹس بتانے ہوں گے۔ حکومت ہم تک سڑکیں پہنچا سکتی ہے، حکومت ٹورسٹ انفارمیشن سینٹرز بنا سکتی ہے، لیکن حکومت ہماری زمین کے اوپر ہوٹل یا ایڈونچر ایکٹیویٹیز خود لگا کے تو نہیں دے سکتی۔ یہ تو دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں دیکھا گیا۔ اس شخص کے جواب نے مجھے حیران تو ضرور کیا، لیکن ایسے جواب میں کئی اور جگہ پہ بھی ہزارہ ڈویژن میں سن چکا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس نہایت ہی قیمتی زمینیں ہیں، جن کی زمینیں دریا کے ساتھ ساتھ ہیں، پہاڑوں کے دامن میں ہیں، خوبصورت ویو پوائنٹس دیتی ہیں، مین روڈ وہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سیاحت کی صنعت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کی زمین کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اگر ہم نے سیاحت کے میدان میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں نئے سے نئے آئیڈیاز لانے ہوں گے، ہمیں نئے سے نئے پروجیکٹس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ حکومت بھی تب ہی ہماری مدد کرے گی جب ہمارے پاس اچھے آئیڈیاز اور اچھے پروجیکٹس ہوں گے۔